وہ ایک منظر جو ہمارے ذہن میں ایک تصور جو آتا ہے کہ پیغمبر نے سب کو میدان غدیر میں روک لیا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، آنے والوں کا انتظار کیا، ولایت علی کا اعلان کیا۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ پیغمبر چند روز قبل جو ہے وہ مکہ میں موجود ہیں، وہاں پہ سارے حجاج کرام موجود ہیں، پیغمبر ولایت علی کا اعلان وہاں مکہ میں بھی کر سکتے ہیں، آخر یہ سب کو میدان خم غدیر میں اکٹھا کر کے ہی ولایت علی کا اعلان کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی حدیث یا کوئی روایت ہمارے سامنے آئے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا کوئی بھی عملی اقدام سامنے آئے، اس کو سمجھنے سے پہلے اس دور کی فضا اور منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک بے شک ایسا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے واقعہ ہوتا ہے لیکن واقعہ کا پس منظر نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا تھا، اس دور کی فضا کیا تھی، ماحول کیا تھا اس دور کا، اس دور کے افراد جو تھے وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ دیکھیں، آج اگر ہم نے کسی چیز کا اعلان کرنا ہے تو ہم مناسب وقت، مناسب جگہ کا انتخاب کریں گے اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے کہ ہم اپنے اعلان کو یا اپنی بات کو صحیح سے کہہ بھی سکیں اور ہمیں مد مقابل جو شرانگیزیاں ہیں ان کا سامنا نہ ہو۔ بے شک، لیکن یہ ساری چیزیں آج کے دور کے مطابق مختلف ہوگی اس دور سے جو اس دور میں جو وہ ماحول تھا اس سے یقیناً مختلف ہوں گی۔ بے شک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چند دن پہلے اپنی زندگی کا آخری حج کر کے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی 1,00,000 سے زیادہ تعداد اس حج میں شریک ہو رہی ہے اور عین اسلام جو ہے سمجھیں پیک پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے اور آپ خود وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں حج کا اور وہ سب آپ کی اقتداء فرما رہے ہیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں، قربانی کو زندہ کر رہے ہیں، منا کو زندہ کر رہے ہیں، طواف کو زندہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا۔ اور اس سے بہتر ماحول ایک عام مسلمان اگر سوچے تو اسے پتہ چلے گا کہ اس سے بہتر ماحول اسے میسر ہی نہیں آ سکتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہتر ماحول میسر نہیں تھا کہ وہ اعلان فرماتے۔ ایک عام کنسیپٹ یہ ہے، لیکن اگر ہم ڈیپلی ان کی زندگی کو دیکھیں اور اس دور کے موانع بھی دیکھیں کہ اس دور میں درپیش چیلنجز کیا تھے، یعنی اگر نبی کریم خود مکے میں وہ اعلان فرما دیتے تو اثرات کیا ہوتے ہیں، اور مدینے میں ارشاد فرماتے جہاں سے چلے تھے تو اثرات کیا ہوتے، عرفات میں، میدان عرفات میں اگر نبی کریم ان کنتم مولاہ فہذا علی مولا کہہ دیتے تو اس کے اثرات کیا ہوتے، اگر کسی اور جگہ پہ کہہ دیتے تو کیا ہوتے۔ یعنی تمام زمان اور تمام مکان کے لحاظ سے ہم اس اعلان کو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر موجود تھے کہ اگر نبی کریم اس وقت اعلان فرما دیتے تو ماحول قدرے مختلف ہوتا، اور وہ جو رسول اکرم چاہ رہے تھے ایک امن کی فضا میں اعلان کیا جائے، شاید وہ چیز حاصل نہ ہو سکتی۔ میں اس سے زیادہ اس کو کھول نہیں سکتا، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے آپ نے وہ اجتماع چھوڑ کر جب لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں بھی اعلان ہو سکتا ہے، اچانک نبی کریم نے، یعنی جس کی ان عناصر نے تیاری کی تھی، نبی کریم نے وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب اس جگہ پہ آئے جہاں کی کوئی تیاری نہیں تھی، جہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ رسول کائنات اس میدان کے اندر، اس جگہ کے اندر اچانک کہیں گے کہ رک جاؤ، اچانک کہیں گے کہ بھائی اتر جاؤ سارے سواری سے، اکٹھے ہو جاؤ، خیمے لگا لو، ابھی ہم جو ہے وہ اچانک یہ سارا کام کیوں کیا؟ کیونکہ ابھی پھر سب کو جمع فرمایا، جمع فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درختوں کے درمیان ایک کپڑا باندھا اور پھر جو پلان ہیں جو اونٹوں کے اوپر رکھے جاتے ہیں ان کا ایک ممبر، ایک اونچی جگہ، اور ظاہر ہے 1,00,000 سے زیادہ، 1,24,000 20 30 یہ مختلف تعداد لکھی ہے، افراد موجود تھے اور سارے صحابہ کرام تھے۔ تو نبی کریم نے وہاں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے 2 4 5 جملے جو ہم نے مشہور سنے ہوئے ہیں وہی ارشاد فرمایا اور اس کے بعد بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں نے یہاں اعلان کیوں کر رہا ہوں اور یہ اعلان جس شخصیت کا کر رہا ہوں وہ شخصیت، ان کا بھی تعارف، ان کا تعارف
پورا خطبہ ہی مولا علی امیر المومنین کے گرد طواف اگر کرتا اسی خطبے پہ ہم بات کریں